بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت عمل پیش کر رہے ہیں جس میں ریاکاری کا کوئی شبہ نہیں ہے، مقبول ہی مقبول عمل ہے۔ آپ اس عمل کو جب کریں گے نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے اکابر میں سے ایک بزرگ تھے، حضرت مولانا عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ کے ولی تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ اس عمل کو کرنے کا میں حکم کرتا ہوں، اس کو کرو، میں اس کے فضائل بیان نہیں کرتا۔ جو اس عمل کو کرے گا اس کے فضائل، فوائد، خواص اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے جب آپ عمل کرنا شروع کرتے ہیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس عمل کے فضائل کیا ہیں، اس کی برکات کیا ہیں۔ برادران عزیز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کے بے شمار فوائد و فضائل ہیں۔ آئیے ایک درود پاک ایسا جس کی برکت سے آپ کو مال مسروقہ مل جائے، جس کی برکت سے مال مسروقہ کہتے ہیں چوری کا مال، جو آپ کا چوری ہو گیا اس کی واپسی کی صورتیں پیدا ہو جائیں اور گمشدہ شخص واپس لوٹ آئے، قرضے کی ادائیگی کا سبب بنے۔ اسی طرح اگر تمہاری دکان ہے یا کوئی اور کام، گاہکوں کا رش لگا رہے، حصول منافع کے لیے زبردست، پیغام نکاح کے لیے مجرب درود پاک ہے، اسی درود پاک کی برکت اللہ پاک عطا کریں گے۔ کٹھن حالات، جبکہ بازار میں ایک ماند پڑی ہو، ہر طرف سے عجیب منظر ہے، نقصان ہی نقصان، اور اگر نقصان نہیں ہوتا تو کوئی خاصی بچت نہیں ہے۔ آپ اس درود پاک کو پڑھنا شروع کریں، کٹھن حالات میں بھی آپ کا کاروبار چلتا رہے گا۔ اللہ عز و جل نے اس قدر اس درود پاک میں برکت رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک ایسی عظیم ہستی جن کے ساتھ پروردگار عالم کو بے انتہا محبت اور پیار، جو حضور پر درود پڑھتے ہیں اللہ ان کی لاج رکھتے ہیں۔ حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ آنے جانے والوں کو، حج پہ کوئی جا رہا، کوئی عمرے پہ جا رہا ہے، ان کو سلام کہتے کہ روضہ رسول اللہ پر جا کر مجھ گناہ گار کے بھی سلام عرض کرنا۔ لوگ جاتے، ان کو سلام عرض کرتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتے کہ شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو سلام پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ زندگی کے بھلے ایام پیدا کیے، اپنا ہاتھ تھوڑا سبز ہو گیا تو اسی وقت اللہ نے توفیق بخشی حج کرنے کی۔ جب حج پہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری کا شرف نصیب ہوا اور وہیں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، پہلے تو میری روح کے پیغامات سرزمین مدینہ تک پہنچتے رہے ہیں، اب اللہ نے توفیق بخشی ہے، میں آپ کی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوں۔ اے اللہ کے محبوب، آپ اپنا مبارک ہاتھ روضہ رسول اللہ سے باہر نکال لیجئے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا بوسہ لے لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی قدردان ذات، اللہ کی ذات بھی قدردان ذات، 90,000 کا مجمع تھا اس وقت، روضہ رسول اللہ پر ہاتھ باہر آیا اور ان لوگوں نے دیکھا آپ نے، شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ یہ سلام کلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناسبت، روحانی تعلق، حضور پر درود کی برکات ہیں۔ شیخ محمد بن سلمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے دلائل الخیرات،
درود پاک کی کتاب لکھی ہے، زبردست کتاب ہے۔ اگر کوئی آدمی تنگ آ چکا ہو حالات سے، کسی صورت اس کے حالات اچھے نہ ہو رہے ہوں، کسی اللہ والے سے اجازت لے کر دلائل الخیرات کی ایک منزل پڑھنا شروع کر دے، روزانہ پڑھتا رہے تو دیکھنا کہ دلائل الخیرات کے کیا برکات آپ کو نصیب ہوتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں سفر پر تھے، حضرت کی جماعت بھی ساتھ تھی، کرامت دیکھی ایک معصوم بچی کی، چھوٹی سی بچی ہے، درود پاک پڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو صاحب کرامت کر دیا۔ فرماتے ہیں ظہر کا وقت تھا، ہم پانی کی جستجو میں تھے اور ٹائم جا رہا تھا، نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب، ہم دائیں بائیں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ کہیں سے پانی مل جائے۔ فرمایا پانی نہ ملا، کوشش بسیار کے بعد ہمیں ایک کنواں ملا۔ جب اس کنویں کے منہ پہ پہنچے، پانی بہت نیچے تھا، نہ رسی تھی نہ ڈول تھا۔ اب بڑے حیران اور پریشان کہ اب کیا کیا جائے، اس کنویں سے پانی کو نکالنے کی صورت کیا اختیار کی جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک بچی اپنے گھر سے دیکھ رہی، اپنے گھر میں بیٹھ کے دیکھ رہی ہے کہ یہ بزرگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، پوری جماعت ہے اور پریشان ہیں۔ وہاں سے چلی اور آئی، چھوٹی سی معصوم بچی حضرت کے ساتھ اپنے خوبصورت کلام کے ساتھ گفتگو کرنے لگی، بڑی پیاری گفتگو، جیسے چھوٹے معصوم بچے بڑی محبت میں گفتگو کرتے ہیں کہ چچا جان کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا کہ پانی کی تلاش میں تھے، پانی تو ملا لیکن ایسے ملا کہ نیچے ہے پانی، اوپر نہیں آ رہا، تو ہم پریشان ہیں، اگر یہ پانی نہ ملا تو وضو نہیں ہو سکے گا اور نماز کے جانے کا خطرہ ہے۔ آخرکار صورت تو شریعت نے رکھ دی ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ جب نماز کا وقت ختم ہونے کے بالکل قریب ہے تو پھر تو تیمم کر کے ہم نماز تو پڑھ لیں گے، لیکن پہلے پانی کی جستجو کرنا ضروری ہے، شرعی طور پر یہی حکم ہے، پانی کو ڈھونڈنا چاہیے۔ تو اب پانی تو نظر آ رہا ہے تو تیمم نہیں بلکہ پانی کو نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اس بچی نے کہا لگتے تو بہت بڑے بزرگ ہو، اللہ کے ولی نظر آ رہے ہو، اور آپ کے لیے یہ پانی اوپر کیوں نہیں آ رہا؟ اسی وقت اس لڑکی نے اپنا لعاب ڈالا، پانی ابلنے لگا، اوپر اترتے اترتے پانی بالکل اوپر آ گیا، تو وہاں سے پانی لیا، حضرت نے بھی، حضرت کی مکمل جماعت نے وہاں وضو فرمایا، وضو کرنے کے بعد نماز ادا کی، بچی اپنے گھر چلی گئی۔ نماز ادا کرنے کے بعد حضرت محمد بن سلمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی مکمل جماعت اس کے گھر میں جاتے ہیں، اس بچی سے پوچھتے ہیں پیاری بچی، ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر ایک بات پوچھتے ہیں، آپ نے وہ بات ضرور بتلانی ہے، اس کو چھپانا نہیں ہے۔ معصوم بچی نے کہا کہ کیا بات ہے، پوچھئے، میں آپ کو ضرور بتلاؤں گی۔ حضرت نے فرمایا کہ بتلا، تیرا عمل کیا ہے، تو پڑھتی کیا ہے جس کی برکت سے یہ کنویں کا پانی اوپر آیا؟ اس معصوم بچی نے کہا کہ حضرت میرے پاس ایک درود پاک ہے، اس مبارک درود کو صبح و شام پڑھتی ہوں، تنہائی میں پڑھتی ہوں، اپنی خلوت میں پڑھتی ہوں، اپنی جلوت میں پڑھتی ہوں، کسی لمحے میں اپنی زبان کو خشک نہیں رکھتی، تر رکھتی ہوں۔ وہ مبارک درود، اسی کی یہ برکت ہے، جب بھی مجھے پانی پینے کی نوبت آتی ہے میں اسی کنویں پہ کھڑی ہو کر میں اپنا لعاب ڈالتی ہوں تو پانی اوپر آ جاتا ہے، میں پانی بھر لیتی ہوں، ہمارے اقارب بھر لیتے ہیں اور اپنے اپنے کام کرتے ہیں پانی کے ذریعے سے۔ تو حضرت نے فرمایا ارے پیاری بچی، میں آپ سے وہ درود بھی مانگتا ہوں، اس مبارک درود کی اجازت بھی مانگتا ہوں۔ اتنی بڑا مرشد، اتنی بڑا ولی اس بچی سے
اجازت طلب کر رہا ہے کہ مجھے درود پڑھنے کی اجازت دیجئے۔ برکت کا مشاہدہ تو اپنی آنکھ سے کر لیا تھا، اب خیال آیا اللہ نے اس معصوم سی بچی کی زبان میں جو تاثیر رکھی ہے یہ کنہیں نسبتوں کا اثر ہے، کسی اللہ والے کی زبان کی تاثیر اس کی زبان میں ہے، تو اسی لیے اس اثر اور برکت کی اجازت حاصل کر رہے تھے کہ پیاری بچی اجازت دے دیجئے میں درود بھی پڑھوں اور برکات بھی حاصل ہوں۔ تو پھر حضرت کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا، یہ خیال موجزن کہ میں کوئی کتاب لکھوں درود پاک پر، احادیث پاک کے تمام درود اس کتاب میں جمع کیے جائیں، اور جو اس بچی نے درود بتایا وہ درود بھی اس کتاب میں لکھا جائے۔ یہ درود جو ابھی میں بتانے لگا ہوں، یہ مبارک درود حضرت نے دلائل الخیرات میں لکھا ہے، یہ وہاں موجود، اور اس کی برکات بے انتہا۔ اور وہ الگ درود ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، جس کے فضائل میں نے بتلائے ہیں آپ کو۔ کاروبار چلے گا کٹھن حالات میں پڑھنے کا درود پاک ہے، وہ اور درود ہے۔ یہ بچی جو صاحب کرامت تھی، اس کے پاس معجزہ نما درود تھا، وہ درود یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدی بها عنا حقہ العظیم۔ یہ مبارک درود، یہ فرمایا پڑھتی ہوں، اسی درود پاک کی برکت ہے کہ پانی اوپر آ رہا ہے۔ تو برادران عزیز، وہ مبارک درود بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، فرمایا کہ ابی، اگر تو میرے اوپر درود پڑھے گا، اپنے تمام اوقات کو میرے اوپر درود پڑھنے میں صرف کرے گا، تو یاد رکھ تیرے غم کو اللہ پاک کافی ہو جائیں گے، تیری پریشانیاں اللہ پاک دور کر دیں گے، آخرت تو سنور جائے گی، دنیا بھی اللہ بنا دیں گے۔ درود پاک کی یہ برکات ہیں۔ ہنستے مسکراتے ہوئے چمکتے چہرے کے ساتھ جب حضور باہر تشریف لائے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج تو بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ حضور نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، یا رسول اللہ جو آپ پر درود پڑھے گا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل کریں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 نیکیاں ملیں گی۔ رحمت خزانہ ہے اللہ کا خاص۔ رحمت کا کیا معنی؟ اللہ کے قریب ہو جانا، جنت کے قریب ہو جانا، جو نعمتیں اللہ نے بنائی ہیں ان کے قریب ہو جانا، اور نعمتوں کا بندے کے قریب آ جانا، یہ رحمت ہے۔ اور لعنت کا کیا معنی؟ پھٹکار، دور ہو جانا، مردود ہو جانا، یہ لعنت کا معنی ہے۔ رحمت کا معنی ہے بندے کا قریب آ جانا، اور وہ کس سے حاصل ہوتی ہے؟ درود پاک کی برکت سے۔ عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے ابا سے سنا، انہوں نے حضور سے سنا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اس شخص پر رحمتیں نازل کروں گا جو درود پڑھے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بندے کو اختیار ہے، جو جتنی زیادہ اللہ کی رحمتیں سمیٹ سکتا ہے سمیٹ لے، یعنی میرے اوپر درود پڑھے اور اللہ کی رحمتیں حاصل کر لے، اور درود سے محروم ہو کر رحمت سے محروم ہو جائے۔ اب اختیار تمہیں ہے کہ تم کتنی اللہ کی رحمت کو حاصل کرتے ہو۔ تو برادران عزیز، وہ درود پاک جس کی برکت سے مشکل حالات سے نکلنے کے لیے اللہ رب العزت راستے پیدا کریں، اور اگر کاروبار آپ کا بند ہے تو چل پڑے، گاہکوں کی کثرت ہو، حصول منافع حاصل کرنے کے لیے کہ مال ہے اس میں برکت بھی ہو، خیر بھی ہو، اور منافع بے شمار حاصل ہوں۔ اور اسی طرح پیغام نکاح اگر نہیں آ رہا تو اس کے لیے مائیں اور بہنیں
اپنی بیٹیوں کے لیے اپنے بیٹوں کے لیے پڑھیں لیکن دھوکہ نہ ہو۔ یاد رکھیے رشتے کے معاملات کو طے کرنے میں سچائی کو اختیار کیجیے۔ جھوٹ بولو گے تو کب تک چلے گا؟ رشتے جو پھسپھسا ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، ان کے اندر وہ خلوص اور لذت اور نہیں رہتا، سکون نہیں رہتا، وہ رشتے ہیں جس میں سبز باغ دکھا کر رشتہ کیا جائے۔ اب جب دلہن بن کے گھر میں داخل ہوئی، دیکھا کہ وہ سبز باغ تو وہ باہر ہے ہی نہیں، وہاں ادھر مکان ہے، ادھر جانور بندھے ہوئے ہیں، ادھر جو ہے بدبودار چیزیں پڑی ہیں، واہ جو تم نے اس کو سبز باغ دکھائے تھے۔ کہتے کچھ ہیں، معاملات کچھ ہوتے ہیں۔ سچائی کو اختیار کیجیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تاکہ یہ تعلق مؤبدی تعلق ہے، ہمیشہ کے لیے۔ یہی بیوی جنت میں بھی حوروں کی سردار بن کر بیٹھے گی اور بیوی ہوگی اسی کی جس کے نکاح میں تھی۔ تو بہرحال یہ درود پاک اگر آپ پڑھیں گے تو اس کی برکات یہی نصیب ہوں گی آپ کو جو میں نے بتلائی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد الطیب الطاہر رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہ مبارک درود جو بھی پڑھے صبح و شام 100 مرتبہ، وعدے ہیں اللہ رب العزت کے اس کے ساتھ بہت سے فوائد حاصل ہوں، بے شمار فوائد حاصل ہوں درود پاک کی برکت سے۔ تو درود ایک انعام ہے اللہ رب العزت کا بندے پر۔ پروردگار عالم نے فرمایا میں اپنے نبی پر رحمت نازل کرتا ہوں۔ آپ التحیات پڑھ لیجئے، اس کے اندر کیا ہے؟ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کلمے خداوندی کلمے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے میرے پیارے نبی آپ پر رحمت ہو، برکت ہو، خزانے ہوں میری رحمت کے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ میں بھی رحمت نازل کرتا، میرے فرشتے بھی رحمت نازل کرتے ہیں، اور بندوں کو حکم ہے کہ تم بھی میرے نبی پر درود پڑھو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس پر اللہ رحمت نازل کر رہے ہوں، اللہ کے فرشتے ان پر رحمت نازل کر رہے ہوں، درود پڑھ رہے ہوں، کیا اب ضرورت ہے کہ کوئی عام آدمی اس کو کہا جائے کہ تو بھی پڑھ؟ علماء نے عجیب بات لکھی ہے، فرمایا اللہ کا رحمت نازل کرنا کافی، فرشتوں کا درود پڑھنا کافی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نہیں ہے ضرورت کسی کے پڑھنے کی۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ اعزازاً حکم فرمایا ہے کہ تمہیں اعزاز عطا کر رہا ہوں، تم بھی پڑھو گے تو تمہیں بخت لگ جائیں گے، تم بھی پڑھو گے تو تمہیں 4 چاند لگ جائیں گے، تم بھی پڑھو گے تو آفاق عالم میں تمہیں عزت ملے گی۔ یہ میرے نبی پر درود پڑھنے کے فوائد و فضائل ہیں۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ ان کی یہ شان تھی، وہ فرماتے تھے جو آدمی اپنے منہ سے کہے گا اللہ تو میں اس کا منہ سونے سے بھر دوں گا، سونا ڈال دیتے تھے۔ تو فرماتے تھے کہ اس نے میرے رب کا نام لیا ہے۔ اب اللہ کی محبت کی دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لاڈ پیار اور محبت کا عالم دیکھیے کہ اے میرے محبوب جو آپ کا نام لے گا میں اس پر 10 رحمتیں نازل کر دوں گا۔ حضرت ابی ابن کعب نہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، 10 مبشرہ میں ان کا شمار ہے اور مالدار صحابہ کرام میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سجدے میں ہیں اور بہت لمبا سجدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مجھے خطرہ ہوا کہ روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ میں قریب پہنچ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھایا تو فرمایا کہ اے عبد الرحمن ابن عوف کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں میں نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا، یا رسول اللہ مجھے خطرہ ہوا کہ آپ کی روح تو پرواز نہیں کر گئی، اتنی لمبا سجدہ۔ فرمایا نہیں، اے عبد الرحمن ابن عوف
اللہ رب العزت کے ساتھ میری بات ہوئی، جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے کہ اے پیارے نبی، جو آپ پر درود پڑھے گا اللہ پاک فرما رہے ہیں میں اس پر رحمت نازل کروں گا، جو آپ پر سلام پڑھے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا، اس کی حفاظت کر دوں گا، ہر طرف سے شرور و فتن سے محفوظ ہو جائے گا، دنیا کی کوئی طاقت اور دجالی سازش اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اللہ پاک حفاظت ہی حفاظت فرمائیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا فرمان ہے، فرمایا کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو ایک قرات اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور قرات کیا ہے؟ فرمایا احد پہاڑ کے برابر اللہ پاک اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ان معمولات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔